ڈاکٹر ہے اس کو تلاش کیا جائے. پھر ماہر ترین ڈاکٹروں میں 2-3 ڈاکٹروں کی سن لو آپ, اس میں پھر فیصلہ کر لو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ امت آخری امت ہے, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اب اس امت کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے, تو پوری امت غلط تھوڑی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط. اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے, اپنے بیٹے کو لکھا, ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا, جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی, تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے, تو اباؤں سے باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا, تب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, باپ کا احترام دل سے نکل جائے. تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگیں, تو یہ اس کی علامت ہے. یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی, یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے, بنو امیہ کا, بنو عباس کا, خلافت عثمانیہ کا, کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا, بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے, اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں, یورپ فتح ہونے والا تھا, لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا علاقے فتح کرتا, بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف, ریاست 2 ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے, یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر, کوالٹیز کے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی, وہ اٹھی ہے اور اس کی فوجیں, اس حجاج بن یوسف ادھر سندھ فتح کر رہا ہے, تابعین صحابہ سندھ میں داخل ہو رہے ہیں, ایک طرف افریقہ پورا فتح ہو گیا, دوسری طرف یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو کچھ کوالٹیز تھیں تو یہ ہو رہا ہے نا. سارے 2 نمبر ہوتے, اتنی یہ قربانیاں دیے بغیر ممکن تھا؟ 1920 میں جا کے ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. اس وقت تک سب سے گریٹ ہم ہی تھے پاور, طاقت کے لحاظ سے. اس میں ہماری حماقتیں تھیں اس خاتمے میں, اس حماقتوں کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. تو کبھی کسی ایسے بندے کو مت سنو, یا ایسے اسکالرز کو مت سنو جن کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہم برے تھے, برے ہیں اور برے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم اچھے تھے, اچھے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہی اچھے ہوں گے. اللہ نے کافروں سے تھوڑی کام لینا ہے. ہاں, ہمارے اندر کچھ خرابیاں تھیں جو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنی چاہیے, ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی خرابی پتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاستیں تباہ ہوئی ہیں, ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں, وہ ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ ہم نے اپنی ریاستوں کی قدر نہیں کی. ہم نے انڈیویجولی بادشاہوں کو, خلیفاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا. بنو امیہ جیسی تیسی تھی, اس کے دور میں اسلام بہت پھیلا ہے, جو ان کی خلافت جیسی بھی تھی بہت پھیلا اسلام. بنو عباس کھڑے ہو گئے اس خلافت کے خلاف کہ ان میں یہ ظلم, ان میں یہ ظلم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, لیکن ریاست ختم کرنے کی کوشش بولو مت کرو, بچاؤ. سب سے پہلے کیا بچانا ہے؟ ریاست. بنو عباس نے بغاوت کر دی کہ ان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ, آپ خاموش مت رہو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. وہ کہتے رہتے, آپ تلوار نہ اٹھاتے. تلوار اٹھانے کے نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی, اور جو ترقیاں تھیں وہ رک گئیں. پھر کیا ہوا؟ بغداد کی خلافت کتنی زبردست, ہماری رصد گاہیں تھیں. خلاؤں میں اور سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کون کرتا تھا؟ آج ناسا کرتا ہے, کل کون کرتا تھا؟ ہم کرتے تھے. گورے آیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. وہی ہوا, فرقہ وارانہ لڑائی ہوئی ہے, اور چنگیز خان کو راستہ دے دیا ایک مخصوص فرقے نے, کیونکہ 2 فرقوں کی ایسی خاندانی لڑائی ہوئی تھی بغداد میں. تو اس لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چنگیز خان. جب یہ ایک فرقہ, میں نام نہیں لیتا تاکہ فرقہ واریت مزید نہ پھیلے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر چنگیزیوں کو راستہ دے دیا دشمنی میں. جیسے لوگ اپنے بھائی کو ہی مروا دیتے ہیں نا دشمنی میں آ کے, یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو ہم بھی مریں گے, ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو. بغداد پہ قبضہ کرنا آسان تھوڑی تھا, جب تک اپنے لوگ نہ ملے ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اپنے لوگوں نے کہا یہ حکومت ظالم ہے, یہ حکومت غلط ہے, یہ حکومت اس سے انتقام لینا ہے, تو راستہ دیا, اس سے نہ آپ رہے نہ ہم رہے, پروگرام ہی بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس امت پہ رحم کیا, تیسری بڑی اسٹیٹ قائم ہوئی خلافت عثمانیہ. بہت جہاد کیا, بہت لڑائیاں لڑیں, قسطنطینیہ فتح ہوا, اور کیا کچھ سلطان محمد فاتح کی قربانیاں تھیں. بالآخر اللہ نے ایک تیسری خلافت ہمیں دی جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت عثمانیہ. اس میں بھی سارے کام ٹھیک تھوڑی تھے, کچھ غلطیاں بھی تھیں.
جب بڑے کوئی ایک گھر چھوٹا سا دکھا دو جو 100% صحیح چل رہا ہو. جو مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں نا, امام ایسا, مؤذن ایسا, کمیٹی ایسی, فلانا ایسے, میں کہتا ہوں تم اپنا گھر پورا سیدھا کر کے دکھاؤ, پھر آ کے اعتراض کرنا. کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں آدمی کہے میری بیوی 100% صحیح چلتی ہے, بالکل ٹھیک, اور عورت کہے میرا شوہر 100% کیا ہے, صحیح ہے, انسان کا بچہ ہے بالکل. ایک بھی گھر, میرا گھر نہیں ہے. میری بیگم کہے گی میرے میاں بہت اچھے ہیں لیکن ایک فالٹ ہے ان کے اندر, تو وہ بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال لے گی نا. وہ فالٹ کیا ہے بھائی, یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں.